إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا،
اور ہماری نجات اور مغفرت کے لیے رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میرا عنوان ہے جنت بلا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ نصیب فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس اس بات کا ہے رب کا یہ مہمان 2-3 دنوں کے بعد اپنی ساری رحمتوں برکتوں اور اس عطوں کو سمیٹ کر ہم سے بہت دور چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں کہنا چاہوں گا یہ 2-3 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں آپ ان کی قدر کیجئے اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ جو آج کا جمعہ ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ جمعہ کا دن تو ہے لیکن الوداعی جمعہ نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آخری جمعہ کے لیے وہ الگ سے نئے کپڑے بنواتے ہیں، پھر عید کے لیے بھی الگ سے کپڑے بنوا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جمعہ کا دن ہے لیکن الوداعی جمعہ نہیں ہے، کیونکہ الوداع کا مطلب ہوتا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ لیکن ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کرے۔ ہم اپنی طرف سے کیوں بول دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کیوں الوداع کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا سے جلدی جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اسی طرح بعد کے مسلمانوں کے زمانے میں لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ ہر جمعہ کو اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر اس میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی ایسا ہی مزاج ہونا چاہیے۔ ہر جمعہ کو ہمیں اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو لوگوں کے درمیان تصور پایا جاتا ہے اسے بیان کرنا بہت ضروری تھا،
اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے بیان کر دیا۔ میرا عنوان ہے جنت بلا رہی ہے۔ آئیے قرآن کریم کی 2-3 آیات پہ غور کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ جیسا کہ یہ والی آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133۔ بھاگو اللہ کی بخشش کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9، کہ جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو نماز کے لیے جلدی آؤ اور اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ تیسری جگہ اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 50، کہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے آؤ۔ آپ غور کیجئے، اللہ جب اپنی بنائی ہوئی جنت کا، اپنی بخشش کا اور اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے تو کس طرح کے جملے سے خطاب کر رہا ہے؟ بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، تیزی سے آؤ۔ لیکن جب روزی روٹی کمانے کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ اللہ نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15، کہ تم زمین کے اوپر روزی روٹی کے لیے جب چلو تو آرام سے چلو، اطمینان سے چلو۔ اللہ جب جنت کے لیے کہہ رہا ہے، بخشش کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی مغفرت کے لیے کہہ رہا ہے تو کہتا ہے تیزی سے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ۔ لیکن جب روزی روٹی کمانے کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے آرام سے چل کر جاؤ، اطمینان سے چل کر جاؤ، کاہے پریشان ہو رہے ہو؟ قسمت میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے وہ تو مل کر رہے گی۔ لیکن ہم اور آپ ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، وائے وائے کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہماری زندگی میں شانتی نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جنت کے بارے میں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 6۔ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دوا بھی کرنا پڑے گا، اور دوا آپ کے پاس ہے، دوا آپ کے پاس ہے، دوا آپ کے پاس ہے، دوا ہمارے پاس ہے۔ اگر صرف دعا سے کام چلتا تو پوری دنیا کے اندر اتنے ہاسپٹل نہ ہوتے، لوگ اتنی کثرت سے بیمار نہ ہوتے، اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے دعا کی ضرورت ہے ویسے دوا کی بھی ضرورت ہے، اور دوا کیا ہے؟ دوا نیک اعمال ہے۔ دوا کیا ہے؟ دوا اللہ کی مغفرت ہے۔ دوا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ سوال یہ ہے
اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں انٹری کیسے ملے گی، داخلہ کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیے، جب تک ہم اور آپ نیک عمل نہیں کریں گے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17۔ جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چھپا کر رکھا گیا ہے اسے تم جانتے نہیں ہو، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ پتہ چلا آپ عمل کریں گے، ہم اور آپ محنت کریں گے، تب اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بغیر کچھ کیے اللہ ویسے ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ جب دنیا اتنی محنت کے باوجود ہمیں نہیں مل رہی ہے، 24 گھنٹے دن رات ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اور آپ بڑے سیٹھ نہیں بن پا رہے ہیں، تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا؟ کہ جناب آپ نماز پڑھتے تھے آپ بھی جائیے جنت میں، اور آپ نماز نہیں پڑھتے تھے آپ بھی جائیے جنت میں۔ رمضان میں 15 16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر آپ روزہ رکھتے تھے آپ بھی جائیے جنت میں، اور جناب رمضان کے دنوں میں آپ پردے کے پیچھے چھپ کر کے ٹھوس رہے تھے آپ بھی جائیے جنت میں۔ ماشاءاللہ، اللہ کتنا ظالم ہے، اللہ انصاف نہیں کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو جیسا کرتا ہے، جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کیے کا ایک ایک کر کے بدلہ دے گا۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ جنت میں داخل کرے گا، لیکن کسے معاف کرے گا؟ اللہ کسے جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ نے خود اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما دیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اور اللہ جسے معاف کر دے میرے بھائیو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ میں معاف کرنے والا ہوں اس کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور سیدھے راستے پہ وہ چلتے رہے۔ یہ نہیں کہ جب رمضان شروع ہوا ہم نے پورا جوش و خروش دکھایا، اللہ کے گھر کو آباد کیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہم بھی ختم۔ میرے بھائیو، رمضانی مسلمان اللہ کو پسند نہیں، ربانی مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ آپ رمضانی مسلمان مت بنیے، ربانی مسلمان بنیے۔ اللہ کو ربانی مسلمان پسند ہے، رمضانی مسلمان پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، اور آپ جانتے ہیں قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ آپ محنت کریں گے، عمل کریں گے، تب جا کر کے اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، عمل کے ساتھ ساتھ، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھنی ہوگی۔ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ حدیث کے اندر آیا، حدیث ملاحظہ ہو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يدخله عمله الجنہ فقیل ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدنی ربی برحمہ، رواہ مسلم فی کتاب صفات المنافقین چیپٹر نمبر 50 حدیث نمبر 2816۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی بھی آدمی کو اس کا نیک عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو بولے ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ہم اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کہا فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، سورہ زخرف سورہ نمبر 44 آیت نمبر 57۔ یہ جنت رب کا فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، جسے جنت میں داخلہ مل جائے اس کا کیا کہنا، بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا وہ۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سورۃ الحاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 19۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو آدمی لوگوں سے کہتا پھرے گا لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، آج میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے، جب ہم اور آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، ہمارا بچہ کبھی کسی ڈپارٹمنٹ میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی ایگزام میں ٹاپ آتا ہے یا کبھی ہمارا نام اخباروں میں آتا ہے، تو ہم اور آپ کتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح خوب چہک رہے ہوتے ہیں، خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کہ جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وہ جنت کیسی جنت ہوگی اس کے بارے میں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، رواہ مسلم فی کتاب الجنت و صفت نعیمها و اہلها، چیپٹر نمبر 51 حدیث نمبر 2850۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، کون سے بندے؟ نیک بندے، اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اندر ایک غریب آدمی کی کوئی حیثیت نہیں مالداروں کی نظر میں، حالانکہ مالداروں کو بھی مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ دے سکتا ہے اللہ لے بھی سکتا ہے، لیکن یہ مالدار لوگ یہ نہیں سوچتے، جب اللہ لیتا ہے تب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ بہرحال قیامت کے دن ایک جہنمی مالدار کی ایک جنتی فقیر کے سامنے کیا حیثیت ہوگی، آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، بڑی اچھی حدیث ہے۔ عن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغا فیقال له یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة قط، رواہ مسلم فی کتاب صفات المنافقین چیپٹر نمبر 50 حدیث نمبر 2807۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، سب سے بڑا مالدار تھا، اسے کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوئی تھی، پھر اسے جہنم کی نہر میں ایک بار ڈبکی دے کر کے نکالا جائے گا، پھر اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹے بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی خوشحالی دیکھی، تجھے کبھی چین و سکون ملا تھا؟ وہ کہے گا پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم مجھے تو دنیا میں کبھی سکون ہی نہیں ملا، میں پوری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کاٹ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جنتیوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال تھا، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جنت کی نہر میں اسے ایک بار ڈبکی دے کر کے نکالا جائے گا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دنیا کا سب سے زیادہ غریب آدمی، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جنت کی نہر میں ایک بار غوطہ لگانے کے بعد جب اسے نکالا جائے گا تو دنیا کی ساری تکلیفیں وہ بھول جائے گا، اور ایک جہنمی، ایک مالدار جہنمی جو دنیا میں پوری زندگی عیش و عشرت سے گزارا ہوگا، جہنم کی نہر میں ایک بار ڈبکی دے کر کے نکالا جائے گا، وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، ہماری پرماننٹ والی زندگی ہوگی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لیا جائے؟ جی نہیں، جو جنت میں ایک بار داخل ہو گیا وہ ہو گیا، جنت سے پھر وہ کبھی نہیں نکلے گا، اور جنت کی کوئی بھی نعمت اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ اللہ نے کہا قرآن کریم میں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 33، نہ روکا جائے گا اور نہ کمی ہوگی، یعنی جو نعمت آپ کو ملے گی جنت میں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو 30 یا 33 سال کی عمر ہوگی، اور چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، جھنجھٹ ختم، داڑھی رکھنے کا جھنجھٹ ختم۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الجنہ چیپٹر نمبر 39 حدیث نمبر 2545، یدخل اہل الجنۃ الجنہ جردا مردا مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اس کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی۔ آج لوگ دنیا میں داڑھی رکھنا سب سے مشکل کام سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جنت میں جب داخل ہوں گے تو بالکل صفا چٹ ہوگا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، جو لوگ یہاں رکھیں گے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ یہاں پہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی ہو سکتا ہے ان کو داڑھی رکھنا پڑ جائے۔ اگر آپ جنت میں داڑھی رکھنا نہیں چاہتے تو یہاں پہ رکھیے۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
پوری دنیا میں مسلم ایک ایسی قوم ہے جو دوسروں سے ڈر کر کے اپنی پہچان ختم کر لیتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ مسلمانوں کو اس معاملے میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ مسلم کے علاوہ آپ نہیں دکھا سکتے، نہ بتا سکتے دنیا کے اندر کسی قوم نے کسی سے ڈر کر کے اپنی پہچان ختم کر دی ہو۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ہمارے مادر وطن ہندوستان کے اندر ایک قوم ہے سکھ، جانتے ہیں آپ لوگ نا، سکھ ہے۔ آپ نے کبھی کسی سکھ کے بارے میں سنا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے ڈر کر کے اس نے پگڑی باندھنا چھوڑ دیا، چوٹی باندھنا چھوڑ دیا، یا داڑھی چھلوا لی ہو؟ میرے بھائیوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہم مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم دوسروں سے ڈر کر کے اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں۔ اور ابھی جو رام نومی کے بعد مسلمانوں پہ کئی علاقوں میں اتنا ظلم و ستم ہوا میرے بھائیوں، وہ دیکھ کر کے روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اسی میں 2-4 ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ مسلمان پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، گھگیا رہے ہیں ان کے سامنے، زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ آپ کتنا بھی گھگیا لیں، کتنی زندگی کی بھیک مانگ لیں، آپ موت سے نہیں بچ سکتے۔ ذلت کی موت سے بہتر ہے آپ عزت کی موت مریں، آپ شان سے اب مریں۔ جب بھی ایسا سچویشن پیدا ہو جائے، اللہ کے واسطے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ اپنے کو سرنڈر مت کیجیے گا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی طاقت دی ہے، آپ ان سے لڑیے۔ جان تو جائے گی تو 2-4 سالوں کو پکڑ کے لے کے جائیے آپ دنیا سے، تاکہ آپ سرخ روح ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ ذلت کی موت کیوں مر رہے ہیں آپ؟ وہ ویڈیوز دیکھ کر کے مجھے بڑا افسوس ہوا، پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں بھائی، کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں۔ بہرحال جنت میں جنتیوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت ساری نعمتیں ہوں گی، گھومنے پھرنے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان پڑھیے، اسی طرح سورہ واقعہ پڑھیے، آپ کو پورا ڈیٹیلز مل جائے گا۔ اسی طرح جنتی عورت کیسی ہوگی، سورہ رحمان میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یا صرف ایک حدیث کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 2597، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورت ایسی ہوگی لَأَضَاءَتْ بَيْنَهَا، جب دنیا میں وہ جھانکے گی تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر جھانک لے تو پوری دنیا روشن اور دنیا کی ساری چیزیں خوشبودار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دنیا کے چکا چوندھ میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کے چکا چوندھ میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مس یونیورس ہے، یہ مس ورلڈ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہاں جتنے مس ہیں نا وہاں سارے مس ہو جائیں گے، تو مس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت مس مت کیجیے گا۔ اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے بہت نعمتیں رکھی ہیں، لیکن سب سے قیمتی نعمت، سب سے اچھی اور بہترین نعمت جنتیوں کو کیا ملنے والی ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 181، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اتریدون شیئا ازیدکم فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار۔ جب اللہ کہے گا کیا تم لوگوں کو اور کچھ چاہیے، میں تمہیں اور کچھ عطا کروں، تو جنتی جواب میں کہیں گے، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے،
کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دی، اس سے اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اللہ معاف کر دے، جنت میں داخل ہو جائے، جہنم کی آگ سے اسے بچا لیا جائے، اس کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو جب جنتی یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اٹھا دے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ جنت میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے میرے بھائیوں۔ جب دنیا میں اتنی محنت کرنے کے باوجود ہمیں دنیا نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہنگی بنائی ہوئی جنت ہمیں فری میں کیسے مل جائے گی؟ جنت کی کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملنے والی ہے، جب دنیا کی معمولی چیز ہمیں فری میں نہیں مل رہی ہے۔ جنت کی قیمتی چیز کو لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، اور مرتے دم تک نیک عمل کرنا ہوگا۔ جب تک آپ کی زندگی کی آخری سانس ہے آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 98، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ تو زندگی کی آخری سانس تک آپ اپنے رب کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ 2-4 دن بچے ہوئے ہیں، ان کو غنیمت جانیے، ان کی قدر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے، اور رمضان کے بعد بھی ایسا سلسلہ آپ کا چلنا چاہیے۔ رمضانی مسلمان بن کے مت رہیے، آپ ربانی مسلمان بنیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ 2-4 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین سے جوڑ دے۔ جو لوگ دین کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اللہ انہیں دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔